اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ اہم فیصلہ سپریم کورٹ کے فاضل جج جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی کو ریاست کے خلاف سازش اور بغاوت جیسے مقدمات میں نامزد کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ مشہور زمانہ کیس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو AR وائر چینل پر براہ راست نشریات میں ریاست کے خلاف سازش اور بغاوت کا مرتکب قرار دے کر گرفتار کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بعد میں موجودہ کیس کے ساتھ درخواست گزار عماد یوسف، جو کہ بنیادی طور پر AR کے شعبہ نیوز کے سربراہ ہیں، کو بھی مقدمے میں نامزد کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، 8 اگست 2022 کو AR نیوز کے ایک پروگرام میں شہباز گل نے ایک سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا کہ جو اسلام آباد کے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی نظر میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مجسٹریٹ صاحب نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے شہباز گل کے خلاف FIR درج کرانے کی اجازت طلب کی، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے چیف کمشنر اسلام آباد سے رہنمائی طلب کی، جنہوں نے سیکریٹری داخلہ سے اجازت کی درخواست کی، اور یوں سیکریٹری داخلہ سے اجازت ملنے کے بعد مجسٹریٹ صاحب نے شہباز گل وغیرہ کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 120 B 121 A 124 اور 131 وغیرہ کے تحت FIR درج کرا دی۔ اسی FIR کے تحت موجودہ درخواست گزار عماد یوسف کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے بحیثیت ڈائریکٹر نیوز مرکزی ملزم یعنی شہباز گل کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ ناظرین اکرام، استغاثہ کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے پاس اعلان جمع کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ ٹرائل کا آغاز ہوتا کہ موجودہ درخواست گزار نے درخواست بریت اس وجہ سے جمع کروائی کہ ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے، اور اسی لیے یہ بھی درخواست کی کہ ان پر فرد جرم عائد نہ کی جائے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست گزار کی بریت کی درخواست خارج کر دی، اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ یوں اس کیس کا آغاز سپریم کورٹ میں بحیثیت لیو ٹو اپیل ہوا۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنی بحث کی ابتدا ضابطہ فوجداری کے سیکشن 22A سے کیا، جس کی پاسداری مقننہ نے اس لیے لازمی رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ملزمان کے منصفانہ حق سماعت کا حصول ممکن ہو، اور کسی ملزم کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا تعلق بھی اسی باب سے ہے۔ عدالت نے یہاں پر فوجداری مقدمات کا ایک اہم اصول ذکر کیا کہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 265D کے تحت عدالت فرد جرم صرف اس صورت میں دائر کرے گی جب عدالت FIR، پولیس رپورٹ، گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس عدالت کو اختیار سماعت حاصل ہے اور بظاہر ملزم کے خلاف ٹرائل چلایا جا سکتا ہے، تو صرف اس صورت میں ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، وگرنہ بصورت دیگر نہیں۔ اس انتہائی اہم اصول کی صراحت کے ساتھ وضاحت کی بعد عدالت نے ضابطہ فوجداری کے ایک اور اہم اصول یعنی ضابطہ فوجداری کے تحت بریت کی تشریح کچھ یوں کی کہ کسی بھی درخواست کسی بھی سٹیج پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے کسی بھی سٹیج سے مراد یہ ہے کہ بریت کی درخواست نہ صرف فرد جرم عائد ہونے کے بعد دی جا سکتی ہے بلکہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اصول بھی ذکر کیا کہ عدالت اس اختیار کو استعمال خود بھی کر سکتی ہے، لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے فریقین کو دلائل دینے کا موقع دینا لازمی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے مقننہ کی جانب سے عدالتوں کو یہ اختیار دینے پر ایک مفصل بحث کی۔ ضابطہ فوجداری کے مندرجہ بالا اصولوں کے ذکر کے بعد عدالت موجودہ کیس کی طرف آتی اور لکھا کہ چونکہ درخواست گزار کے خلاف جو الزامات ہیں تو وہ ریاست کے خلاف بغاوت اور سازش سے متعلق ہے، اور کسی کو ایسے الزامات میں نامزد کرنا اور پھر کارروائی کرنے کے لیے مقننہ نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 196 میں پورا طریقہ کار موجود ہے، جس کے مطابق عدالت کسی کے خلاف ایسے الزامات کی موجودگی میں صرف اس وقت کارروائی کر سکتی ہے جب شکایت وفاقی یا صوبائی حکومت یا پھر ان کی طرف سے نامزد کوئی بندہ کرے۔ اس کے بعد عدالت نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 90 اور 137 کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومت کی تعریف بیان کرنے کے بعد ایک زبردست قانونی دلیل کا سہارا لیا، جس کے مطابق کسی کے پاس اگر خود تفویض کردہ اختیار ہو تو وہ آگے کسی اور کو نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیکریٹری داخلہ کو وفاقی حکومت کی جانب سے شکایت کرنے کے لیے نامزد کیا ہے، لیکن موجودہ کیس میں سیکریٹری داخلہ نے چونکہ خود شکایت نہیں کی ہوتی بلکہ انہوں نے اپنی تفویض کردہ اختیارات کو مزید آگے تفویض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 196 کو واضح کیا ہے کہ جس کے مطابق کسی
کے خلاف ایسی شکایت کی صورت میں ایف آئی آر نہیں بلکہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس شکایت جمع کرنی ہوتی ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ انکوائری کے بعد اگر سمجھے کہ الزامات بے بنیاد ہیں تو دفعہ 203 کے تحت خارج کر دے گا، اور اگر جوڈیشل مجسٹریٹ کو لگے کہ ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر چیپٹر 17 میں موجود طریقہ کار کے مطابق کارروائی کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد عدالت نے مقرنہ کی جانب سے یہ خصوصی طریقہ کار دینے کی اہمیت اور ایگزیکٹو اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے درمیان فرق پر ایک ڈسکشن کی۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے بعد عدالت نے ایک اہم اصول کا ذکر کیا ہے، جس کے مطابق قانون میں اگر کسی کام کے کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے تو یہ لازمی ہے کہ اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ کیونکہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت ایسے الزامات کے صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ شکایت وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا ان کے نامزد کردہ کسی نمائندے کی جانب سے ہو، اور شکایت میں یہ بات لازمی ہے کہ یہ شکایت کس کے خلاف ہے، اور الزامات کی پوری تفصیل کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے، اور عدالت شکایت موصول ہونے کے بعد انکوائری کرے گی، جس کے بعد اگر عدالت مندرجہ بالا اصولوں کی روشنی میں مناسب سمجھے تو فرد جرم عائد کریں اور قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ لیکن اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ بے بنیاد ہے یا طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا گیا تو عدالت کے لیے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال لازمی ہے، اور اگر عدالت اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرتی تو یہ خلاف قانون ہوگا۔ اس خوبصورت بحث کے بعد عدالت ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مزید لکھتی ہے کہ عدالتیں شہریوں کے خلاف بے بنیاد اور غیر قانونی عدالتی کارروائی کا اعلی کار بننے کی بجائے اپنے اختیارات کو بغیر کسی خوف و خطر کے استعمال میں لائے، اور اگر عدالتیں ایسا نہیں کرتی تو یہ عدالتوں کے وقار، آزادی اور غیر جانبداری کے خلاف ہوگا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، عدالت نے اس کے بعد آئین کو ایک مقدس دستاویز اور عمرانی معاہدہ قرار دیتے ہوئے آئین کے ابتدائیہ سے ایک خوبصورت بحث کا آغاز کچھ اس طرح کیا کہ آئین کے مطابق ریاست اپنے اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، اور ریاست کے ہر شہری کو سیاسی، سماجی انصاف، آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، اور شہریوں کے ان حقوق کے تحفظ کی خاطر ریاست اپنے اختیارات کا استعمال آئین کے مطابق کرے گی۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام تک معلومات پہنچانے کے بنیادی ذرائع ہیں، لیکن اس حق کے استعمال کی وجہ سے سیاسی رہنماؤں، سیاسی کارکنان اور انسانی حقوق کے علمبرداروں، صحافیوں اور کئی کیسز میں تو ان افراد کے خاندان کے خلاف بھی سیاسی ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس بات پر یقین کرنا نہایت ہی مشکل ہے کہ کیسے کوئی عوامی نمائندہ، سیاسی رہنما یا صحافی ریاست کے خلاف اقدامات میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور ریاست کی جانب سے ایسے اقدامات شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھنے کے مترادف ہے۔ ایسے اقدامات کی وجہ سے شہریوں میں عدم تحفظ پھیل جاتا ہے، جس کا نتیجہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کی شکل میں نکلتا ہے۔ جمہوری حکومت تو بنیادی طور پر وہ ہوتی ہے جس میں عوام کی حکمرانی عوام کے لیے، اور اس لیے حکومت کو بجائے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے عوام کی مرضی و منشا کو قبول کرنا چاہیے، تاکہ عوام کا اداروں پر بڑھتے ہوئے نفرت اور عدم اعتماد کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، ان امور کی صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ وضاحت کے بعد عدالت ایک مرتبہ پھر کیس کی طرف واپس آئی اور لکھا کہ چونکہ موجودہ درخواست گزار ایک تو ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہوتا، بلکہ تفتیش کے دوران تفتیشی افسر اس نتیجے پر پہنچا کہ درخواست گزار بھی مرکزی ملزم کے ساتھ سازش میں شریک ہے، اور درخواست گزار کے خلاف ثبوت صرف ایک ٹرانسکرپٹ ہے جو مبینہ طور پر مرکزی ملزم کی نشاندہی پر اس کے گھر سے برآمد ہوا، جس کی اصلیت کے حوالے سے درخواست گزار صراحت کے ساتھ انکار کر چکے ہیں۔ چونکہ مرکزی ملزم کا اے آر وائی پر اظہار خیال براہ راست تھا تو پھر کیسے موجودہ درخواست گزار کو مجرم گردانا جا سکتا ہے؟ چونکہ قانون کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر شخص صرف اپنے کیے کا جواب دہ ہے، تو اسی لیے موجودہ درخواست گزار کو مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا باتوں کی روشنی میں عدالت نے پٹیشنز کی لیو ٹو اپیل کو اپیل میں تبدیل کر کے منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ایڈیشنل سیشن اسلام آباد کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پٹیشنرز کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس لا تھا جو قانون کے طالب علموں کے لیے، جرنلسٹ کے لیے، اور ہمارے جو وکلاء بھائی ہیں ان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ججمنٹ تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔